بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 574 ہے اور عنوان مسئلہ ہے عدت المتمتع بہا۔ متمتع بہا یعنی جس کے ساتھ عقد متع کیا گیا ہو تو اس کی عدت کتنی ہوگی اور کیسے ہوگی۔ تو یہ چوتھی قسم یہاں پہ لکھی ہے عدت کی۔ پہلی قسم عدت طلاق تھی، دوسری عدت فسخ اور انفساخ کی تھی کہ جن کی عدت بالکل ایک جیسی تھی، اور تیسری جو عدت تھی وہ وطی بی شبہ کی تھی۔ ان سب کی تینوں کی عدت کا جو قانون ہے وہ ایک ہی جیسا تھا، حاملہ اور غیر حاملہ جو باقی تفصیل تھی۔ لیکن جو ابھی عقد متع کی عدت ہے یہ ہٹ گیا ہے تھوڑی، یہ ان جیسی عدت طلاق کی طرح نہیں ہے۔ کہاں پہ اس کی طرح نہیں ہے؟ غیر حاملہ میں اس کی طرح نہیں ہے، جبکہ حاملہ میں جو ہے وہ وضع حمل عدت ہے۔ تو لہٰذا جو حامل والی عدت ہے یہ عدت وفات بھی ہے، اس کے اندر شامل کر لیں۔ جو خاتون حاملہ ہوتی ہے وہ پانچوں قسم کی جو خاتون ہیں، پانچوں قسم کی عدتیں ہیں وہ وضع حمل سے کیا پوری ہوتی ہیں۔ لیکن جو حاملہ نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے کیا پڑتا ہے؟ متمتع بہا میں، اور جو آگے بیان کریں گے وفات والی عدت میں، وہاں پہ کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ لکھتے ہیں 574 نمبر مسئلہ میں کہ عدت المتمتع بہا فی الحامل مدت حملہا، کہ حامل خاتون میں جو متع کی عدت ہوگی وہ اس کے حمل کی مدت کہلائے گی۔ جتنا عرصہ اس کا حمل رہے گا اتنا ہی عرصہ وہ خاتون کیا ہے؟ عدت میں رہے گی، یعنی آگے شادی نہیں کر سکے گی۔ اور فی الحائل، حائل حامل کے مقابلے میں ہوتا ہے حائل یعنی غیر حاملہ خاتون۔ اور غیر حاملہ خاتون اگر مدخول بہا ہے، کیونکہ یہ بیان کر چکے تھے کہ جو مدخول بہا نہیں ہوتی، جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوتی، اس خاتون کی اوپر عدت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اگر وہ غیر حاملہ ہے اور اس کے ساتھ جمع ہوا ہے، اور ادھر سے وہ کیا ہے؟ غیر صغیرہ اور غیر یائسہ بھی ہے، کیونکہ صغیرہ اور یائسہ ان کے اوپر بھی عدت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کی عدت کیا بنے گی؟ حیضتان کاملتان، دو مکمل حیض اس کی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی۔ جبکہ عدت طلاق، عدت فسخ اور عدت وطی بی شبہ کی تھی وہ 3 طہر تھی، جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ 2 حیض کے ہیں مکمل طور پہ ہیں۔ ولا تکفی فیہا حیضۃ واحدۃ علی الاحوط وجوباً، اور احتیاط واجب کے طور پہ یہاں پہ ایک حیض کا مکمل ہو جانا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک حیض کی مدت کیا ہو جاتی ہے؟ کافی ہو جاتی ہے، لیکن سیدی ثانی نے فرمایا کہ نہیں، ایک کے بعد دوسرے کو جو ہے وہ بجا لانا یہ احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہے۔ 2 مکمل حیض کا کیا مطلب ہے کہ جب دوسرا حیض ختم ہوگا اور عورت پاکیزگی دیکھے گی، یعنی پاکی کے دن اپنے دیکھے گی، تو اس کی مدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جبکہ عدت طلاق میں ہم کیا کہتے تھے؟ جیسے حیض دیکھے گی، 3 طہر ہیں، تو تیسرے طہر کے بعد جیسے حیض دیکھے گی تو اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ طلاق میں جیسے سرخی دیکھتی ہے تو عدت ختم ہوتی ہے، اور عقد متع میں کیا ہے؟ جیسے سفیدی دیکھتی ہے تو عدت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ حاذا، یہ اس صورت میں ہے کہ اذا کانت ممن تحیض ہو، کہ جب خاتون ممن ان خواتین میں سے ہو کہ جس سے حیض آتا ہے، وہ ان کانت لا تحیض ہو، اگر اسے حیض نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے، بلکہ وہ یا فی سن من تحیض، وہ ایسی سن اور ایسی عمر میں ہے کہ جن کو حیض آتا ہے لیکن اب اس کو حیض نہیں آ رہا کسی وجہ سے، تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ حیض کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو عدت ہے 45 یوما، 45 دن کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہوگی۔ وقد تقدم ذلك فی المسألة 259، یہ وہاں پہ بھی کیا ہے 259 نمبر مسئلے میں کیا ہے اس چیز کو بیان کیا تھا، اور دوبارہ یہاں پہ تکرار کر دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ عدت کب سے شروع ہوگی؟ مبدأ اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مبدأ العدت المتمتع بہا، جس خاتون کے ساتھ متع ہوا ہے اس کی عدت کی ابتدا کب ہوگی؟ من حین انقضاء المدت او ہبتہا، جب مدت ختم ہوتی ہے اس وقت شروع ہوگی عدت، او ہبتہا، یا جب وہ مدت کو ہبہ کرتا ہے تو یہ عدت شروع ہو جائے گی۔ فَإِذَا انقضت مدتها،
جب اس عقد مدت کی مدت گزر جائے، وہی لا تدری، اور اسے پتہ ہی نہ ہو، تاریخ بھول گئی ہو، او وہبہ لہا، یا مدت نہیں گزری لیکن وہبہ، شوہر نے بخش دیا اس مدت کو اس کے لیے، ولم یبلغ الخبر، اور خاتون تک خبر ہی نہیں پہنچی، الا بعد مدت، مگر اس ٹائم کے بعد خبر پہنچی، اتنی مدت کے بعد خبر پہنچی کہ حادت خلالہ، کہ اس مدت کے دوران وہ حیض اس سے آیا کتنی دفعہ، مرتين، 2 دفعہ اسے حیض بھی آ چکا تھا، اتنا ہی لیٹ اس کے پاس خبر پہنچی مثال کے طور پہ، تو فقد انقضت عدتها، تو اس خاتون کی عدت گزر چکی ہے، ولیس علیہا عدت بعد بلوغ الخبر علیہا، اور اس کے اوپر عدت نہیں ہے کہ جب اس تک کیا پہنچے، خبر پہنچے، یعنی یہاں پہ خبر پہنچنے پہ عدت شروع نہیں ہوتی، بلکہ مدت کے ختم ہونے پہ یا مدت کے بخش دینے پہ عدت کیا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ عدت وفات میں بیان کریں گے کہ وہ عدت مرنے پہ شروع نہیں ہوتی، خبر پہنچنے پہ شروع ہوتی ہے، چاہے خبر کئی سالوں کے بعد پہنچے۔ اذا مات زوج المتمتع بها فی اثناء مدتها، اگر متمتع بها یعنی جس خاتون سے متع کیا جاتا ہے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے مدت کے دوران ہی، مدت کے دوران کیا مطلب، کبھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی اور اس نے مدت کو بخشا بھی نہیں تھا، یعنی وہ اس کی بیوی تھی تو وہ فوت ہو گیا، تو واجبت علیہا عدت الوفات کما فی الدائمہ، تو عقد متع والی بیوی کے اوپر بھی عدت وفات گزارنا واجب ہوتی ہے، جیسا کہ دائمہ میں عدت وفات گزارنا واجب ہوتی ہے۔ وَأَمَّا لَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ هِبَتِهَا وَقَبْلَ تَمَامِ عِدَّتِهَا، لیکن اگر شوہر کب مرتا ہے کہ جب مدت ختم ہو چکی تھی یا مدت کو بخش دیا تھا لیکن خاتون عدت میں تھی اور وہ قبل تمام عدتها، اس کی عدت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، تو لم تنقلب عدتها الى عدت الوفات، تو اس خاتون کی جو عدت ہے وہ عدت وفات کی طرف تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اپنی جو عدت متع والی ہے وہی کیا چلتی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنها بائنۃ، کہ کیونکہ یہ جو ہوتی ہے خاتون یہ بائنہ ہوتی ہے عدت کے دوران، بائنہ کسے کہتے ہیں، یعنی جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، تو یہ خاتون بائنہ ہوتی ہے، وقد انقضت عصمتها، اور اس کا جو ایک عصمت کا تعلق ہے اس شوہر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑتا ہے، جبکہ طلاق رجعی میں یہ قانون نہیں ہے، طلاق رجعی میں خاتون بائنہ نہیں ہوتی، رجوع ہو سکتا ہے اور نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر طلاق رجعی کے دوران شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی خاتون کے اوپر کون سی عدت آ جاتی ہے، عدت وفات آ جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہتے وہاں پہ کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی عدت ہے عدت وفات میں بدل جائے گی، وہاں پہ یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں یعنی ہاں وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ بھی طلاق ہو چکی تھی، ہم کہتے طلاق ہو چکی تھی لیکن یہ طلاق کے بائن نہیں تھے، رجعی تھی، تو عقد متع میں یہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا مَاتَ مُقَارِنًا لِلْانْقِضَاءِ، لیکن اگر کوئی یوں سوال اٹھائے کہ بھئی وہ اس وقت مرا ہے کہ جب اس کی مدت ختم ہونی تھی، یعنی جس دن مدت ختم ہونی تھی اور جس ٹائم پہ، یہاں پہ ٹائم پھر معیار ہوگا نا، فرض کریں کہ 12 بجے ان کا عقد ہوا تھا اور 12 بجے اس کی موت ہوئی اسی ٹائم پہ آ کے، بالکل دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اب کیا صورت حال ہے؟ کہتے ہیں کہ فیحتمل، تو کوئی ایک احتمال پیدا کر سکتا ہے کہ وجوب عدت الوفات علیہ، کہ جی اس کے اوپر عدت وفات ہونی چاہیے، لیکن صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ کیا ہے کہ عدم ثبوتها ایضاً، کہ یہاں پر بھی عدت وفات ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اسے کیا گزارنی پڑے گی، وہ یہ اپنی عدت متع اس کو کیا گزارنی پڑے گی، عدت وفات یہاں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انقضاء کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو انقضاء کے ٹائم پہ کیا ہوتی ہے، عدت وہ متع شروع ہوتی ہے، نہ کہ یہ عدت وفات ہے۔ اذا عقد، یعنی یہ ایک فرض بڑا عجیب سا ہے، یعنی یہ شاذ و نادر ہوگا، بالکل ایک ہی ٹائم پہ اس کی جان بھی نکلے اور اسی ٹائم پہ مدت بھی ہو، شاذ و نادر ہوگا، ویسے انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اذا عقد علی امرأة بالعقد المنقطع، ایک بندے نے جو ہے وہ کسی خاتون سے عقد متع کیا، ثم وهبها المدة بعد الدخول، پھر جماع کرنے کے بعد اس کی مدت کو بخش دیا، ثم تزوجها دواما او انقطاعا، پھر اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی، چاہے وہ دائمی کی یا انقطاعی کی، کیونکہ یہ تو اس کے ساتھ عدت کے دوران ہی شادی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ عدت اسی کی نسبت سے ہے۔ ثم طلقها، پھر دوبارہ اس نے طلاق دے دی اگر یعنی دائمی نکاح کیا ہے، اور وهبها المدة، یا اس نے جو ہے اگر انقطاعی نکاح کیا تھا تو مدت کو بخش دیا،
قبل دخول، دخول سے پہلے، یعنی اب جو طلاق ہوئی ہے اور مدت کو بخشا گیا ہے یہ قبل دخول ہے۔ تو ففی جریان حکم طلاق او ہبت المدت قبل الدخول، تو کیا اس طلاق پر یا اس ہبہ پر وہ حکم جاری ہوگا کہ جو غیر مدخول بہا کو طلاق دی جاتی ہے اور غیر مدخول بہا کی مدت کو بخشا جاتا ہے کہ جس کے اوپر پھر عدت نہیں آتی؟ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ بھی اس خاتون کو طلاق ہوئی ہے تو جماع تو نہیں ہوا، مدت بخشی ہے لیکن جماع تو نہیں ہوا، کیا یہ والا اس کے اوپر حکم آئے گا؟ ففی جریان حکم طلاق کے، تو کیا یہاں پہ طلاق کا حکم جاری ہوگا اور ہبت المدت یا مدت کے ہبہ کا حکم جاری ہوگا؟ کون سا؟ قبل الدخول، کہ جو حکم دخول سے پہلے کا ہوتا ہے۔ وہ حکم کیا ہوتا ہے کہ فی عدم ثبوت العدت علیہ، کہ خاتون کے اوپر عدت ثابت نہیں ہوتی، یا وہ عدم ہی یا وہ عدم جریان حکم، یا ایسا حکم جاری نہیں ہوگا، ایسا حکم جاری نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی بعد دخول کے حکم ہوگا، یعنی عدت ہوگی۔ تو دو وجہ ہیں، اور صحیح کیا ہے دوسری وجہ ہے؟ صحیح دوسری وجہ کیا ہے کہ اس خاتون کے اوپر عدت ہوگی۔ اچھا، اب اس کے اوپر عدت ہوگی تو کیا اس سے عدت دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی، یا وہ جو پہلے والی عدت گزار رہی تھی کہ جس عدت کے دوران اس کے ساتھ نکاح کر لیا اس نے دائمی یا عقد انقطاعی نکاح کر لیا، اسی عدت کو کیا ہے کمپلیٹ کرنا ہے؟ نئی عدت آئے گی یا پہلے والی عدت کو مکمل کرنا ہے؟ تو یہاں پہ سیسانی فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ، کہ اس خاتون کے اوپر عدت کو دوبارہ شروع کرنا واجب نہیں ہے، بل لازم، بلکہ کیا اس کے اوپر لازم ہے کہ اکمال و عدت الاولیٰ، کہ جو اس کی پہلی والی عدت چل رہی تھی کہ جس دوران اس کے ساتھ نکاح ہوا، اسی عدت کو کیا کرے گی؟ مکمل کرے گی۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کے اوپر عدت ہی نہیں ہے، بالکل عدت ہوگی لیکن وہی پہلے والی ہوگی، اسی کو کیا کرنا ہوگا؟ مکمل کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ ہفتہ 10 دن ابھی رہتی ہو عدت، ہو سکتا ہے 2 دن رہتی ہو، یعنی ابھی پہلی عدت اس کی ختم نہیں ہوئی تھی، 2 دن رہتے تھے، اس کے شوہر نے دوبارہ کیا نکاح کر لیا اور پھر دوسرے دن طلاق بھی دے دی، تو ابھی اس کی مدت کتنی بنے گی؟ عدت 1 ہی دن بنے گی اس کی، کیوں؟ کیونکہ نئی عدت نہیں آ رہی، پہلے والی عدت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مکمل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، 5ویں اور آخری قسم جو عدت کی ہے وہ عدت وفات ہے۔ اذا توفى الزوج، جب شوہر فوت ہو جائے تو واجب الاعتداد علی زوجتہ، تو یہاں پہ اس کی بیوی کے اوپر عدت گزارنا واجب ہوتا ہے، یعنی وہ اس عدت کے دوران آگے شادی نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ بیوی چھوٹی ہو بڑی ہو یا ایسا ہو، مدخول بیاہ ہو غیر مدخول بیاہ ہو، ہر بیوی کے اوپر عدت گزارنا واجب ہوتی ہے۔ یعنی اگرچہ اس کی بیوی کیا ہو، بوڑھی ہو، بہت بوڑھی ہے، اس کو تو خون حیض وغیرہ آتے ہی نہیں ہے، اس نے آگے شادی بھی نہیں کرنی، پھر بھی کیا ہے اس کے اوپر کیا عدت کے احکام ہیں گے۔ صغیرۃ کانت، یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ بہت صغیرہ ہو، صغیرہ نابالغ ہو، ام کبیرۃ کبیرہ یعنی بالغہ ہو، یائسۃ کانت او غیرہ، چاہے اس کی بیوی یائسہ ہو یا غیر یائسہ ہو، مسلمۃ کانت ام کتابیہ، مسلمان اس کی بیوی ہو یا کتابی کافر کی ہو، مدخول بہا ہو ام غیرہا، یعنی غیر مدخول بہا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، فقط نکاح ہوا تھا اور شوہر فوت ہو گیا، تو پھر بھی کیا ہے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دائمۃ کانت ام متمتع بہا، بیوی جو ہے وہ دائمہ ہو یا متمتع بہا ہو، جس کے ساتھ متع کیا گیا ہو، تو پھر بھی اس کے اوپر کیا عدت وفات آتی ہے۔ اور ولا فرق فی الزوج، شوہر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الکبیر والصغیر والعاقل وغیرہ، کہ شوہر چاہے صغیر یا نابالغ ہو یا بالغ ہو، وہ عقل مند ہو یا مجنون ہو، پاگل ہو گیا ہو، ہر صورت میں جائے اس خاتون کے اوپر کیا عدت وفات ہوتی ہے۔ وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُ الْعِدَّةِ تَبْعًا لِوُجُودِ الْحَمْلِ وَعَدْمِهِ، عدت وفات کی مقدار کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حمل کے موجود ہونے اور حمل کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس عدت کی مقدار مختلف ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنِ الزَّوْجَةُ حَامِلًا، اگر زوجہ حاملہ نہیں ہے، بیوی حاملہ نہیں ہے، تو اعتدت 4 اشہر و 10 ایام، تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر یہ خاتون حاملہ ہے تو كَانَتْ عِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ اجل مدت کو کہتے ہیں کہ 2 مدتوں میں سے ابعد جو دور کی ہوگی، ابعد بعید سے افعل و تفصیل کا صیغہ ہے، ابعد زیادہ دور، یعنی 2 مدتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہوگی۔ کون سی 2 مدتیں؟ من حاضر المدہ، یعنی یہ والی مدہ، حاضر مدت سے کیا مراد ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن کو لے لیں، اور ادھر سے کیا لے لیں؟ وضع حمل کو لے لیں،
حمل کا ختم ہونا. تو وضع حمل اور 4 مہینے 10 دن سے جو لمبا جائے گا پیریڈ وہی کیا ہوگی اس کی عدت ہوگی. یعنی ہم اس کی کیا مثال لے سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ابھی 2-3 مہینے کا اس کو حمل تھا، شوہر فوت ہو گیا، تو ابھی حمل ظاہری بات ہے 6 مہینے جائے گا مزید، تو اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 6 مہینے ہوگی. اور اگر حمل کے بالکل آخری ایام تھے، ابھی مہینہ 2 رہتے تھے، شوہر فوت ہو گیا، تو 2 مہینے کے بعد تو بچہ پیدا ہو جائے گا. تو یہاں پہ اب ابعد الاجلین کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن بنے گی. تو اب وہاں پہ یہ 4 مہینے 10 دن کیا گزارے گی. جبکہ طلاق میں ایسا نہیں ہوتا تھا. طلاق کی عدت میں ابعد الاجلین معیار نہیں تھا، وہاں پہ وضع حمل معیار تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ابھی طلاق ہوئی ہے اور گھنٹے بعد کیا بچہ پیدا ہو گیا، تو عدت وہاں پہ کیا ختم ہو جاتی تھی. لیکن یہاں پہ یہ قانون کیا ہے؟ نہیں چلے گا. یہاں پہ 4 مہینے 10 دن کو کیا ہے؟ ایک حیثیت حاصل ہے. اس کا ایک میں تجزیہ سن رہا تھا، کوئی چائنا کے ڈاکٹر وغیرہ تھے جو نفسیات پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب خاتون کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا زوجیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو اس کے جو ذہن میں ایک نفسیات میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اب دوسرے مرد کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ وہ تقریباً کتنا عرصہ الگ گزارے. کوئی اس نے بنائے ہوئے تھے 100 دن کے کتنے دن کا ہے وہ بالکل الگ گزارے گی شوہر سے ہٹ کے، تب جا کے اس کے اندر جو ایک نفسیاتی طور پہ تبدیلی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ کیا شادی کر سکے. تو جب تک اتنا عرصہ نہیں گزرے گا اس کے اندر وہ ایک قابلیت ہی پیدا نہیں ہوتی میڈیکلی اعتبار سے یا نفسیاتی طور پہ. تو یہ ان کا ایک تجزیہ تھا. تو اب اسی وجہ سے جو ہے وہ معیار یہاں پہ واضح حمل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی بچہ پیدا ہو گیا تو اب کیا اس میں ایشو ہے. یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب تو شادی ہو جانی چاہیے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ 4 مہینے جو 10 دن ہے اس کو کیا ہے؟ موضوعیت حاصل ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تقریباً جو ہے وہ 125 سے 130 دن بنتے ہیں. یعنی 130 دن اگر 30 مہینے کا حساب رکھیں تو اتنے دن کیا ہے اس کا جدا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا، تو اسی وجہ سے کیا ہے ابعد الاجلین کو کیا معیار قرار دیا؟ ابعد الاجلین معیار کیا مطلب کہ 4 مہینے 10 دن ہے یا پھر جب تک بچہ پیٹ میں ہے وہ عدت کیا چلتی رہے گی، چاہے 4 مہینے 10 دن سے اوپر ہی چلے جائیں. فتستمر الحامل فی عدتها، پس جو حاملہ خاتون ہے وہ اپنی عدت میں استمرار رکھے گی، یعنی اپنی عدت کو جاری رکھے گی، الی ان تضع، جب تک ہے واضح حمل نہیں کر دیتی، بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. ثم ترى، جب واضح حمل ہو جائے تو پھر یہ دیکھے گی. فإن كان قد مضى على وفات زوجها حين الوضع، تو اگر قد مضى گزر چکے ہوئے اس کے زوج، اس کے شوہر کی وفات کے اوپر، حين الوضع، وضع کے ٹائم تک گزر چکے ہوئے، کتنے گزر چکے ہوئے؟ 4 اشہر و 10 ایام، 4 مہینے اور 10 دن گزر چکے ہوئے، تو فقد انتہت عدتها، تو پھر گویا کہ اس کی عدت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. وإلا کیا مطلب؟ یعنی واضح حمل کے بعد ابھی 4 مہینے 10 دن نہیں گزرے تو استمرت فی عدتها، تو یہ پھر دوبارہ کیا اپنی عدت کے اندر استمرار پیدا کرے گی. الی ان تکمل هذه المدت، یہاں تک کہ یہ جو مدت ہے یعنی 4 مہینے جو 10 دن کی مدت ہے وہ کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے. یا الی ان تکمل، یہاں تک کہ وہ مکمل کر لے خاتون اس مدت کو. اچھا، یہاں پہ 4 مہینے 10 دن کی جب بات ہے تو المراد بالاشہر ہے الہلالیہ، یہاں پہ مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ہلالی ہیں، چاند کے مہینے میں کہ اس میں ایک کچھ دنوں کا اسے مل جائے گا مارجن، 29 کے بھی ہے ہوتے ہیں. فإن توفى الزوج اول رؤیت الہلال، اگر جو ہے وہ شوہر مرا ہے کہ جب چاند کی جو ہے وہ رؤیت ہوئی ہے، یعنی رات کو ہی ابھی اعلان ہوا ہے کہ جو ہے وہ چاند نظر آ گیا اور کل کیا یکم ہو گئی، تو رؤیت ہلال کے بالکل شروع میں کیا مر گیا ہے، تو پھر تو بڑا حساب واضح چلے گا پورے مہینے کہ اعتدت زوجتہ، تو پھر اس کی جو بیوی ہے وہ عدت گزارے گی باربعۃ اشہر ہلالیات، 4 مہینے جو ہے وہ چاند کے پورے کرے گی. وضمت علیہ من الشہر الخامس، اب جب 5واں مہینہ شروع ہوگا تو اس میں کتنا ضم کرے گی؟ 10 ایام. یہ حساب سیدھا ہو جائے گا. لیکن اس طرح کوئی مرے ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ موت کا کوئی تاریخ معین نہیں ہے. وَإِن مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، اور اگر ایسا ہو کہ وہ مہینے کے اندر ہی کیا فوت ہو گیا، شروع میں نہیں فوت ہوا، فعلیہا، تو پھر خاتون کے پر واجب ہے کہ ان تجعل 3 اشہر ہلالیات فی الوسط، پھر تو 3 مہینے تو اس سے کلیئر مل جائیں گے درمیان میں، ٹھیک ہے، پہلے والے کو چھوڑ کے، دوسرا تیسرا
چوتھا، یہ 3 تو سے کیا کلیئر مل جائیں گے۔ تو وہ 3 ہلالی جو ہے وہ وسط جو درمیان میں 3 ہلالی ہوں گے نا، وہ تو وہ پورے مکمل کرے گی چاند والے، اور جو پہلا ناقص ہو گیا اس کے درمیان میں فوت ہوا، تو اس نقص کو کیا ہے 5ویں مہینے کے سے کیا کرے گی، پورا کرے گی۔ اب یہ نقص کیسے پورا کرے گی، 29 کے حساب سے یا 30 کے حساب سے؟ تو یہاں پہ سیسانی کے احتیاط واجب ہے کہ یہ نقص جو ہے وہ 30 کے حساب سے کیا کرے، پورا کرے۔ وَتَكْمُلَ نَقْصَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، اور جو پہلے مہینے کا نقص ہے اسے وہ پورے کرے گی، من الشہر الخامس، 5ویں مہینے سے کتنا پورا کرے گی نقص، 30 یوماً، 30 دن کے کیا حساب سے پورا کرے گی احتیاط واجب کے طور پہ۔ اچھا، یہ پھر نقص پورا کر کے 4 مہینے مکمل ہو گئے۔ وَتُضِيفَ إِلَيْهِ 10 أَيَّامٍ أُخْرَى، پھر دوبارہ کیا ہے 10 دنوں کا وہاں پہ کیا کر لے گی، اضافہ کرے گی۔ وَالْأَحْوَطُ الْأَوْلَى، اور احتیاط اولا یہی ہوتا ہے کہ ان تحتسب شہور عددیتاً، یہ شہور ہلالی حساب نہ کرے بلکہ عدد کے حساب سے حساب کرے۔ عدد کے حساب سے کیا مطلب، یعنی بِأَن تُعَدَّ كُلَّ شَهْرٍ 30 یوماً، کہ ہر مہینے کو یہ کتنا شمار کرے، 30 دن کا کیا شمار کرے۔ تو یعنی گویا کہ مدت کتنی بن رہی ہے، 130 یوماً، یعنی 130 دن، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی کو عدت وفات کتنی بتائیں، 4 مہینے 10 دن، آپ سیدھا احتیاط اولا کیا ہے اسے کیا بتائیں کہ 130 دن، 130 دن کہیں گے تو وہ احتیاط اولا ہو جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن بتائیں گے تو پھر اس میں پھنسے رہیں گے کہ بھئی وہ چاند والے مہینے ہیں یا نقص کیسے پورے کرنے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کو چھوڑو آپ، ٹھیک ہے اتنی جلدی تھوڑی ہے، 4-5 دن کی فرق پڑے گا زیادہ سے زیادہ، تو آپ 1 مہینے 30 دن کیا ہے، کیا نام 1 مہینے 30 دن کہہ رہے ہوں، یعنی 130 دن کیا ہے آپ پورا کریں تو یہ پوری ہو جائے گی۔ اذا طلق زوجتہ، ایک بندے نے بیوی کو طلاق دی، ثم مات قبل انقضاء العدت، پھر عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدت کے دوران ہی فوت ہو گیا، فإن كان طلاق رجعيا، اگر تو وہ طلاق رجعی ہے تو پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں کہ باطلت عدت الطلاق، تو یہاں پہ عدت طلاق ختم ہو جائے گی، یعنی واعتدت عدت الوفات، اب یہ خاتون کیا عدت وفات کیا رکھے گی، اس سے کیا کہتے ہیں کہ عدت طلاق منقلب ہو جائے گی، وہ ختم، وہ تبدیل ہو کے کس میں کنورٹ ہو جائے گی، عدت وفات میں۔ اچھا، عدت وفات کب رکھے گی، من حین بلوغها الخبر، من حین بلوغها الخبر، کہ جب اس خاتون تک خبر پہنچے گی، خبر سے کیا مراد ہے، خبر وفات۔ فإن كانت حائلا، اگر تو یہ حاملہ نہ ہوئی تو پھر تو اعتدت 14 و10، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر حاملہ ہوئی تو اعتدت بعبد الاجلین منہا یعنی من 14 و10 ومن وضع الحمل، تو پھر یہ ابعد الاجلین کو دیکھے گی جو لمبی مدت بنتی ہے 4 مہینے 10 دن سے اور وضع حمل سے، کہ غیر المطلقہ، جیسے کہ جس کو طلاق نہیں ہوتی تھی اس کا جو ہم نے قانون بتایا ہے وہی قانون یہاں پہ سیم چلے گا۔ یہ کب ہے، اگر طلاق رجعی ہو۔ وَإِن كَانَ طَلَاقُ بَائِنًا، اور اگر طلاق بائن ہو تو اختصرت علی اتمام عدت طلاق، تو پھر یہ اختصار کرے گی عدت طلاق کے مکمل کرنے کے اوپر۔ ولا عدت علیہ بسبب الوفات، اور وفات کے سبب سے اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ طلاق بائن کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کا شوہر ختم ہو گیا، تو گویا کہ اس کا شوہر مرا ہی نہیں ہے، کوئی اور مرا ہے، جب اور مرا ہے تو عدت وفات کیوں آ رہی ہے، وہی جو اپنی اس کی طلاق بائن کی عدت چل رہی تھی وہی کیا گزارے گی، لیکن طلاق رجعی والی یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ طلاق رجعی میں اس کا شوہر ہوتا ہے۔ کما یجب علی الزوجۃ ان تعتد عند وفات زوجها، جیسا کہ بیوی کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے وقت عدت گزارے، کذالک یجب علیہ الحداد، اسی طریقے سے اس کے اوپر حداد بھی کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ما دامت العدت، جب تک وہ عدت میں۔ حداد ایک تعبیر ہے جس کو ہم اردو میں ترجمہ سوگ کا کیا کرتے ہیں، اور فقہی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ زینت سے کیا کرنا ہوتا ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں، سجاوٹ اور میک اپ وغیرہ ہو گیا، خوبصورت کپڑے پہننا ہو گیا، جو شمار ہوتے ہیں اس کے لیے سجاوٹ شمار ہوتے ہیں، کہ جس کا جو قانون ہے وہ ہر معاشرے کے اعتبار سے کیا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی اس کو منع نہیں ہوتی، ناخن وغیرہ کاٹ سکتی ہے، بال کاٹ سکتی ہے، آبرو وغیرہ بنا سکتی ہے، صفائی ستھرائی پہ پابندی نہیں ہے، وہ تو باقی رہے گی، غسل وغیرہ نہانا دھونا یہ رہے گا، فقط جو سجاوٹ ہے نا، جو سجنا ہے، سج دھج کے رہنا، اس پہ کیا ہوگی، پابندی ہوگی۔ والمقصود بھی، اس حداد سے کیا مقصود ہے فقہ میں، کہ ترک ما یعد زینۃ لہا،
یہ اس کی تعریف ہے شارٹ کٹ، کہ یہ خاتون ترک کرے گی ہر اس چیز کو کہ جو اس کے لیے زینت شمار ہوتی ہے، سجاوٹ شمار ہوتی ہے، سواء فی البدن ہے، چاہے وہ بدن میں شمار ہوتی ہے، ام فی اللباس ہے، چاہے وہ لباس میں شمار ہوتی ہے۔ بدن کی مثالیں دے رہے ہیں، فتترک الکحلہ، کوحل آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، لباس پہ نہیں لگایا جاتا، سرما۔ طیب خوشبو ہوگی، خضاب مہندی ہوگی، حمرہ سرخی ہوگی، خطاط کیا ہے وہ لائنر ہو گیا جو آنکھوں کے ابرو کے اوپر لگاتے ہیں، وہ نحو اس کے علاوہ اور بھی جو میک اپ جتنا ہو گیا، یعنی جو میک اپ شمار ہوتا ہے زینت شمار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نارمل کریم لگانا، وہ تو زینت شمار نہیں ہوتا، سردی وغیرہ کی وجہ سے چہرے کی وہ حرام نہیں ہوگا لگانا۔ ہاں باقاعدہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خاص قسم کی کوئی کریم لگانا کہ جس کو میک اپ میں یوز کرتے ہیں اور میک اپ کی طرف جا رہی ہے، وہ حرام ہو جائے گی اس کے اوپر۔ اچھا یہ بدن کی مثال دے دی، اب اس کی یہ بھی بدن کی مثال ہے، کماج تجتنب لبس المصوغات الذهبیہ والفضیہ وغیرہ من انواع الحلی، حلی یعنی زیورات، زیورات کی جتنی بھی انواع ہیں، چاہے وہ سونے کی ہوں، چاندی کی ہوں یا وغیرہ، سونے چاندی سے ہٹ کے کوئی پیتل وغیرہ ہو، یعنی زیورات کی جتنی بھی انواع ہیں اس سے بھی کیا کرے گی، اجتناب کرے گی، کیونکہ زیورات تو واضح ہیں کہ وہ ہیں تزئین و آرائش ہیں اس کے لیے، مثلا انگوٹھی ہو گئی، ناک میں پہننا ہو گیا، کانوں میں پہننا ہو گیا، تو اس کو بھی کیا ہے وہ اتار دے گی۔ اچھا یہ بدن کے اعتبار سے۔ وَقَذَا لباس الاحمر، اسی طریقے سے لباس میں کچھ لباس کیا زینت کے شمار ہوتے ہیں، جیسے سرخ جوڑا ہو گیا، سرخ رنگ کا، وہ شادیوں کا جوڑا ہوتا ہے۔ اصفر بھی کیا ہے، پیلے رنگ کا جوڑا، یہ بھی شادی کا جوڑا شمار ہوتا ہے ایک طرح سے۔ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَلْوَانِ، اسی طریقے سے ایسے رنگوں کے کپڑے کہ الَّتِي تُعَدُّ زِینَةً عِنْدَ الْعُرْفِ، کہ جو اس معاشرے میں سجاوٹ کے کیا کپڑے شمار ہوتے ہیں، زینت شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی ترک کرے گی۔ وَرُبَّمَا يَكُونُ اللِّبَاسُ الْأَسْوَدُ كَذَلِكَ، اور بعض کا جو کالے رنگ کا لباس ہے وہ بھی کذالک یعنی سجاوٹ ہی شمار ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کہیں کہ بھئی کالا لباس ہمیشہ سوگ کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ربما بعض کا کالا لباس بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ فیشن کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی اما لکیفیت تفصیل ہی، یا تو اس وجہ سے کہ تفصیل کٹ کہتے ہیں، کٹنگ کہ فصل کپڑے کے استعمال، یا تو اس کی کٹنگ جو ہے وہ اس کی ایسی خاص قسم کی کٹنگ ہے کالے لباس کی، بازوؤں کی ہو گئی اور دیگر جو کٹنگ وغیرہ ہو گئی کہ اس سے باقاعدہ وہ فیشن لگ رہا ہے۔ اور لباس الخصوصیات، یا بعض ان خصوصیات کی وجہ سے کہ المشتمل علیہ، کہ جن خصوصیات کے اوپر وہ لباس مشتمل ہے، مثل کون مخططاً، کہ اس کے اوپر کیا بہت سارے مخطط خطوط ہیں، نقش بنے ہوئے ہیں، لائنیں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اس طریقے سے اسے جو ہے وہ عام طور پہ بنایا گیا ہے کہ اب وہ کالا لباس رنگ کو آپ نہ دیکھیں، اس کی کیفیت کو دیکھیں تو وہ ایک سجاوٹ ہے، ایک فیشن ہے، تو لہٰذا فیشن والا جو لباس ہے وہ بھی نہیں پہن سکتی، رنگ سے مطلب نہیں ہے، رنگ جس بھی رنگ کا ہو۔ تو اب آپ کہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے وہ سوگ پہ کالا لباس چلتا ہے تو یہ خاتون جو ہے وہ کالا لباس پہنے، یا سوگ پہ سفید لباس چلتا ہے تو سفید لباس پہنے، تو ہم کہیں گے کالے سفید میں نہیں ہے، بس وہ ایسا لباس پہنے کہ جو فیشن کا شمار نہ ہو، سجاوٹ شمار نہ ہو، چاہے وہ کالا ہو یا سفید ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، پھولوں والا ہو۔ تو عام طور پہ اب پھولوں والے جو لباس ہیں وہ بھی جو ہے وہ فیشن شمار نہیں ہوتے، وہ عام طور پہ پہنتی ہیں خواتین، تو جو ایک خاص قسم کے کلر ہیں، خاص قسم کے لباس ہیں وہ فیشن شمار ہوتے ہیں، وہ کیا نہیں پہنیں گے۔ بالجملہ خلاصہ کیا ہوا کہ علیہ خاتون کے بر واجب ہے کہ انتترکا، کہ وہ ترک کرے، فی فترت العدت، عدت کے یہ جو زمانہ ہے اس میں ترک کرے، کیا ترک کرے، کل ما یعد زینۃ للمرأۃ، ہر وہ چیز کہ جو اس خاتون کے لیے کیا ہے زینت شمار ہوتی ہے، فیشن شمار ہوتی ہے، اور اس کا معیار کیا ہوگا، بحسب العرف الاجتماعی، اس معاشرتی رواج کو دیکھیں گے، الذی تعیشہ، کہ جس معاشرے میں یہ خاتون کیا زندگی گزار رہی ہے، تو وہ ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات واضح ہے کہ اختلاف ہو، کہ یہ جو عرف ہے، نہیں اختلاف ما یعد زینۃ، کہ جو زینت شمار ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے، بحسب اختلاف الازمنۃ، زمانے کے مختلف ہونے کے ساتھ، اور امکنہ، مکان اور جگہ کے مختلف ہونے کے ساتھ، والتقالید، اور جو رسم و رواج ہیں ان کے مختلف ہونے سے فیشن کے انداز بھی بدلتے ہیں اور دیگر چیزوں کے انداز بھی بدلتے ہیں۔ اور یہ تو زمانے کے اعتبار سے کپڑوں میں واضح ہے کہ ایک کپڑا ایک ٹائم پہ فیشن شمار ہوتا ہے، پھر جب نیا فیشن آتا ہے تو اب وہ فیشن ختم ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی فیشن بھی نہیں کہتا، جوتوں میں بھی ایسا چلتا ہے۔
وَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ زِينَةً لَهَا، لیکن وہ چیز کہ جو خاتون کے لیے زینت شمار نہیں ہوتی، جیسے بدن کی صفائی ہے، لباس کی صفائی ہے، ناخنوں کو کاٹنا ہے، استحمام حمام جانا ہے، تمشیط الشعر بالوں میں کنگھی کرنا ہے، والافتراش بالفراش الفاخر، اور فراش فاخر یعنی ایسا بستر کہ جو بڑا اعلیٰ قسم کا بستر ہے، اس میں کیا ہے بچھونا اس کو بنانا ہے، اس کے اوپر جا کے سونا ہے، یا وسکنا فی المساکن، ایسے گھروں میں رہنا ہے کہ المزینت جو سجے ہوئے گھر ہیں، یعنی کمرہ بڑا سجا ہوا ہے، بیڈ بڑا خوبصورت ہے، اس میں رہنا ہو گیا تو یہ زینت شمار نہیں ہوتا۔ وہ تزئین اولاد یا اپنی جو اولاد ہے اس کو اچھے کپڑے پہنانا، ان کو میک اپ وغیرہ کرنا، بچوں کے اوپر تو نہیں ہے ہدایت، بیوی کے اوپر ہے فقط، تو فلا باس بہ، تو ان چیزوں میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لا فرق فی وجوب الحداد، ہداد سب کے اوپر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ خاتون مسلمان ہے یا کتابی ہے، اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ دائمہ خاتون تھی یا متمتبعہ تھی، اور اسی طریقے سے صغیرہ اور مجنونہ کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ اچھا یہ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں ولا یجب، یعنی لا یجب الحداد، ہداد واجب نہیں ہوتا صغیرہ کے اوپر، صغیرہ تو ہے ہی نابالغہ، تو نابالغ بچی کے اوپر تو احکام نہیں ہوتے، مجنونہ کے اوپر بھی واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی کیا ہے عقل اس کے پاس نہیں ہے، تو شریعت کا وجوب اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ ہاں عدت اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ عدت کس معنی میں واجب ہوتی ہے کہ ولی اس کا جو ہے نا وہ آگے اس کی شادی نہیں کروا سکتا، کیونکہ مجنونہ اور صغیرہ کی جو شادی کا اختیار ہے اس کے ولی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب جب کہتے ہیں کہ جی صغیرہ کے اوپر عدت ہے، تو صغیرہ کے اوپر عدت کا کیا مطلب، وہ ہے تو غیر مکلف، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ولی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کی عدت کے دوران کیا شادی کر دے۔ تو یہاں پر بھی ایسا کہیں کہ ٹھیک ہے صغیرہ اور مجنونہ کے اوپر تو واجب نہیں ہے، لیکن ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو میک اپ وغیرہ سے اور زینت سے دور رکھے۔ کہتے ہیں نہیں، بمعنی انہ لا یجب علی ولیہما، کہ جو ان دونوں کا ولی ہے اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہوتا کہ ان یجنبہما، کہ وہ ان دونوں کو بچا کے رکھے، کس کو، صغیرہ اور مجنونہ کو، التزیینہ، کہ زینت کرنے سے بچا کے رکھے، ما دامتا فی العدت، جب تک یہ دونوں کیا عدت کے اندر ہیں، تو یہ ولی کے اوپر بھی کیا واجب نہیں ہوتا۔ لا فرق فی الزوج المتوفی، جو شوہر فوت ہوا اس میں بھی یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے وہ کبیر ہو یا صغیر ہو۔ ولا بین العاقل والمجنون، چاہے وہ شوہر عاقل ہو یا مجنون ہو، یعنی پاگل شوہر مرا ہے تو پھر بھی کیا ہے وہ یہ حداد واجب ہوگا۔ فیاجب الحداد ولا زوجۃ الصغیر والمجنون عند وفاتہما، چھوٹا سا اس کا شوہر تھا، نابالغ تھا، وہ مر گیا، مجنون مر گیا، تو پھر بھی حداد واجب ہو جائے گا۔ کما یجب علی زوجۃ الکبیر والعاقل عند الوفات، جیسا کہ کیا واجب ہے زوجہ کبیر کے اوپر بھی اور عاقل کے اوپر بھی، زوجۃ الکبیر و زوجۃ العاقل، کہ وہ کبیر کس کے مقابلے میں، صغیر کے مقابلے میں، عاقل کس کے مقابلے میں، مجنون کے مقابلے میں، کہ جیسے بالغ اور عقل مند انسان کی جب وفات ہوتی تھی تو اس کے اوپر ہدایت کرنا واجب ہوتا تھا، ایسے ہی جو ہے وہ نابالغ اور مجنون کی شوہر کی وفات کے بعد بھی کیا ہدایت واجب رہے گا۔ ان الحداد لیس شرطا فی صحت العدت، عدت کے صحیح ہونے میں ہدایت شرط نہیں ہے، اگر ایک خاتون ہدایت نہیں بھی کرتی، سوگ نہیں بھی بناتی تو عدت تو گزر جائے گی۔ بل ہوا تکلیف استقلالی فی زمانہ، بلکہ یہ الگ سے جو ہے وہ شریعت کی طرف سے ایک مستقل تکلیف ہے، فی زمانہ، فی زمانے عدت کے زمانے میں۔ فلو ترکت ہو، اگر ایک خاتون یہ ہدایت نہیں کرتی، سیانن اللہ کی معصیت کرتے ہوئے نہیں کرتی، او جاہلن یا حکم شرعی کو سے نہیں پتہ تھا، او نسیانن یا وہ بھول گئی ایسا کرنا، اور فی تمام المدت پوری مدت پہ بھول ہی رہی ایسا کرنا، او فی بعض یا بعض اوقات ایسا کرنا وہ بھول گئی، میک اپ کر بیٹھی، تو لم یجب علیہ استئناف ہوا، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ استئناف ہوا کہ وہ عدت دوبارہ سے شروع کرے، یہ نہیں ہوگا، عدت گزرتی جائے گی، یعنی عدت دوبارہ سے شروع کرے۔ او تدارک مقدار معتدت بدونی، یا اس مقدار کا پھر تدارک کرے، دوبارہ عدت کرے کہ معتدت بدونی، کہ جو اس نے عدت گزاری ہے، بدون الہدات، کہ بغیر ہدایت کے جو اس نے عدت گزاری ہے، تو اب جتنے دن جو اس نے جو ہے وہ اچھا لباس پہن کے رکھا ہے سجاوٹ والا، تو اب وہ دن دوبارہ سے کرے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فیجوز لہا تزوج بعد انقضاء العدت علی کل تقدیر، پس اس خاتون کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا جب اس کی عدت گزر جائے، علی کل تقدیر، ہر حالت میں، چاہے اس نے ہدایت کیا ہو یا اس نے ہدایت نہ کیا ہو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔